السلام علیکم دوستو، کیس ڈائری کے پہلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کریں گے جو ایک ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پیشہ ور قاتل بھی تھے۔ یہ بات سننے میں تھوڑی عجیب لگے گی کیونکہ آج جس سیریل کلر کی داستان ہم آپ کو سنانے والی ہے وہ سچ میں ایک ڈاکٹر تھے جو اپنے مریضوں کو بڑی صفائی سے ختم کرتے۔ اسی وجہ سے اسے ڈاکٹر ڈیتھ بھی کہتے ہیں۔ 1998 میں گرفتار ہونے سے پہلے ڈاکٹر ڈیتھ سینکڑوں مریضوں کو قتل کر چکے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر ہو کر وہ ایک سیریل کلر کیسے اور کیوں بنے، اور اپنے مریضوں کو اس نے کیسے قتل کیا؟ یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، اور ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ دوستو، ڈاکٹر ڈیتھ کا اصل نام ہیرلڈ فریڈرک شپمین تھا، جو 14 جنوری 1940 کو یوکے کے شہر نتنگم میں پیدا ہوئے تھے۔ 17 سال کی عمر میں ہیرلڈ شپمین کی ماں لنگ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گئی۔ یہ 21 جون 1963 کی بات ہے۔ بیماری کے دوران ڈاکٹر اس کی تکلیف کم کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً اسے مارفین کا انجیکشن لگاتے رہتے، جسے ہیرلڈ شپمین نے نوٹس کر لیا تھا، اور جو بعد میں اس کا اپنے مریضوں کو مارنے کا طریقہ کار بھی بن گیا۔ ماہرین کے مطابق یہی وہ کمزور لمحہ تھا جس نے شپمین کو ایک پیشہ ور قاتل بنا دیا تھا۔ ہیرلڈ شپمین چونکہ اپنی ماں کے بہت قریب تھے، اس لیے ماں کے مرنے کے بعد اس کی میڈیسن میں دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے 1970 میں یونیورسٹی آف لیڈز سے میڈیسن میں ڈگری حاصل کی، اور 1974 میں انگلینڈ کے ایک ٹاؤن ٹارڈ مارڈن کے ایک میڈیکل سینٹر میں پریکٹس شروع کر دی، جس کے اگلے سال یعنی 1975 کو اس نے اپنی پہلی وکٹم 70 سالہ ایوا لائنز کو قتل کیا۔ اس کے قتل کرنے کا طریقہ بہت سمپل تھا، بس پہلے وہ اپنے وکٹم کو ڈائی مارفین کے مہلک ڈوز کا انجیکشن لگاتے اور پھر اس کی میڈیکل ریکارڈ میں مرنے کی وجہ کو قدرتی وجوہات سے منسوب کر لیتے۔ ابراہم ارمیراڈ میڈیکل سینٹر میں پریکٹس کے دوران ہیرلڈ شپمین خود پیتھیڈین نامی پین کلر لینے کے عادی ہو چکے تھے، جسے وہ جعلی پرسکرپشن لکھ کر حاصل کرتے تھے، کیونکہ ایک ڈاکٹر کا کسی بھی قسم کی نشہ آور چیز کا استعمال کرنا جرم شمار ہوتا۔ اس لیے 1975 میں دوسری میڈیکل کولیگز کے ہاتھوں پکڑے جانے پر اسے مجبوراً پریکٹس چھوڑ کر ڈرگ ریہیب پروگرام میں داخل ہونا پڑا۔ جنرل میڈیکل کونسل، جو کہ ڈاکٹروں کی نگرانی کا ایک ادارہ تھا، اس کے مطابق اگرچہ ڈرگ ایڈکٹس کو فوری طور پر برطرف کیا جاتا ہے، لیکن ہیرلڈ شپمین کے کیس میں ایسا نہیں کیا گیا، کیونکہ ان کے خیال میں ہیرلڈ شپمین ایک اچھے ڈاکٹر تھے اور اس کا اپنے مریضوں سے برتاؤ بھی کافی اچھا تھا۔ اس وجہ سے اسے صرف 600 یورو جرمانہ کیا گیا، اور ساتھ میں ان کے نام ریٹن فارم میں ایک وارننگ بھی بھیج دی گئی۔ لیکن اسے برطرف نہ کرنا جنرل میڈیکل کونسل کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اگر اسے وقت پر برطرف کیا جاتا تو ممکن تھا کہ بہت سی جانیں بچ جاتی۔ ڈرگ ریہیب پروگرام سے نکلنے کے چند سال بعد شپمین کو گریٹر مانچسٹر کے ایک ٹاؤن ہائڈ کے ڈونی بروک میڈیکل سینٹر میں پھر سے کام مل گیا، جہاں اس نے اپنے آپ کو ایک محنتی ڈاکٹر کے طور پر پیش کیا۔ شپمین یہاں 2 دہائیوں تک عملے کا حصہ رہے، اور اس دوران بعد میں لگائے جانے والے ایک اندازے کے مطابق انہوں نے تقریباً 80 مریضوں کی جانیں لی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب بھی اسے موقع ملتا وہ شکار کرتا، اور آخر 1993 میں ہیرلڈ شپمین نے اپنی ایک سرجری بھی کھول لی، جہاں اب اس کے لیے لوگوں کی جان لینا اور بھی آسان ہو گیا تھا، کیونکہ اب وہ سوسائٹی کے ایک ویل نون اور ریسپیکٹڈ ممبر بن چکے تھے، اور اس نے اپنی قابلیت اور محنت کی وجہ سے لوگوں کا بھروسہ بھی جیت لیا تھا۔ اس لیے اب وہ جو بھی کرتا لوگوں کو اس پر شک تک نہیں ہوتا۔ بظاہر تو ہیرلڈ شپمین اپنی بیوی پریمروز اور 4 بچوں کے ساتھ نارمل زندگی گزار رہا تھا، لیکن حقیقت کیا تھی؟ مریضوں کے ساتھ ساتھ آس پاس کے لوگ اور یہاں تک کہ اس کی بیوی بچی بھی اس سے انجان تھے، کیونکہ عام طور پر ہر کسی کا یہی خیال ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز تو فرشتے ہوتے ہیں، لیکن ہیرلڈ شپمین لوگوں کے اس خیال کے سراسر الٹ تھے، کیونکہ وہ تو اپنی مریضوں کو بچانے کے بجائے انہیں مارنے کی کوشش کرتے۔ لیکن دوستوں، مجرم چاہے کتنا ہی ہوشیار کیوں نہ ہو، آخر کوئی نہ کوئی غلطی کر کے پکڑ ہی جاتا ہے، اور ہیرلڈ شپمین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اگرچہ اس سے پہلی بھی ایک انڈرٹیکر اور قریبی میڈیکل سینٹر والے کو اس کی کلینک میں ہونے والی غیر معمولی اموات نے شک میں ڈال دیا تھا، کیونکہ میڈیکل سینٹر کے ڈاکٹر کے مطابق شپمین کی کلینک میں ہونے والی اموات کی شرح ان کی کلینک میں ہونے والی اموات سے 10 گنا زیادہ تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اپنے خدشات مقامی کورنر کو بتائے، جس نے یہ مسئلہ گریٹر مانچسٹر کی پولیس کو پیش کیا۔
اس کے علاوہ ایک مقامی ٹیکسی ڈرائیور نے بھی ان پر پولیس میں یہ شکایت درج کی کہ اکثر مریضوں کو جب وہ ان کے کلینک پر چھوڑنے آتے ہیں تو وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں، لیکن شپمین کی نگرانی میں اکثر کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ پولیس نے اس مسئلے کی انویسٹیگیشن شروع کر دی، لیکن وہ بیسک انویسٹیگیشن کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ نہ ہی انہوں نے جنرل میڈیکل کونسل سے شپمین کے ریکارڈ کے بارے میں پوچھا جس میں وہ پہلے سے ڈرگ ایڈکٹ ہونے کی وجہ سے مجرم تھے، اور نہ ہی انہوں نے مرنے والوں کے رشتہ داروں سے پوچھ گچھ کی۔ بس افسران نے ہیلتھ اتھارٹی سے اتنا کہا کہ وہ شپمین کی کلینک میں چند مرنے والے مریضوں کے ریکارڈ چیک کریں۔ میڈیکل ریکارڈ اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ میں موت کی وجہ کے درمیان کوئی تضاد تو نہیں، لیکن چونکہ ہیرلڈ شپمین نے اپنے وکٹمز کے ریکارڈ میں جھوٹ موٹ کی بیماریاں پہلے سے لکھ دی تھی، اس لیے اس انویسٹیگیشن میں تشویش کی کوئی وجہ نہیں ملی، اور اسی وجہ سے شپمین کو ایک اچھا ڈاکٹر قرار دے کر اس کیس کو بند کر لیا گیا۔ جس کے بعد ہیرلڈ شپمین اپنی 3 اور مریضوں کو قتل کرنے کے لیے آزاد ہو گیا تھا، اور آخر اس کی واقعیت سے 24 جون 1998 کو اپنی آخری وکٹم 81 سالہ کیتھلین گرینڈی کو قتل کرنے کے بعد پردہ اٹھے گیا۔ کیتھلین گرینڈی چونکہ ایک امیر زادی تھی اور شپمین کو شاید اس کی دولت نے لالچی بنا دیا تھا، اس لیے اسے مارنے سے پہلے شپمین نے بڑی چالاکی سے اس کی طرف سے ایک ول لکھ دی تھی، جو بعد میں ہیرلڈ شپمین کے رازوں کو فاش کرنے اور اس کے پکڑے جانے کا سبب بن گئی۔ کیتھلین گرینڈی کی بیٹی اینجلا ووڈروف کو جب ان کے وکیل نے یہ ول دکھائی تو وہ حیران رہ گئی، کیونکہ وصیت میں کیتھلین گرینڈی نے اپنا پورا 3,86,000 یورو کا سرمایہ اپنے ڈاکٹر شپمین کے نام لکھ دیا تھا۔ اس وجہ سے اینجلا ووڈروف شک میں پڑ گئی اور اپنی وکیل کے کہنے پر اس معاملے کی جانچ پڑتال کے لیے پولیس کے پاس چلی گئی۔ پولیس نے مسئلے کے حل کے لیے جب تفتیش شروع کر دی تو انہیں پتہ چلا کہ کیتھلین گرینڈی کو مرنے سے پہلے آخری بار دیکھنے والا کوئی اور نہیں بلکہ ڈاکٹر ہیرلڈ شپمین ہی ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیتھلین گرینڈی کے جسم کو پوسٹ مارٹم کے لیے واپس نکالا، کیونکہ ہیرلڈ شپمین کے کہنے پر اینجلا ووڈروف نے اپنی ماں کا پوسٹ مارٹم پہلے کیا ہی نہیں تھا۔ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ کیتھلین گرینڈی کے جسم میں موجود ڈائی مارفین کی وجہ سے ہی اس کی موت واقع ہوئی ہے، لیکن ہیرلڈ شپمین نے لوگوں کی نظروں میں نہ آنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ کیتھلین گرینڈی ایسے ڈرگز لینے کے پہلے سے عادی تھی، اور وہ یہ اس سے کئی بار لے چکی تھی۔ اس بات کی صداقت کے لیے اس نے ثبوت کے طور پر پولیس کو کیتھلین گرینڈی کا وہ جعلی ڈیجیٹل میڈیکل ریکارڈ بھی دکھایا، لیکن پولیس نے جب مزید چھان بین کی تو انہیں پتہ چلا کہ یہ ریکارڈ تو کیتھلین گرینڈی کے مرنے کے بعد لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سے اس ٹائپ رائٹر کا برآمد ہونا جس پر وہ ول لکھا گیا تھا، اور ساتھ میں ول پر اس کے فنگر پرنٹس کا ہونا بھی اس کے قاتل ہونے کا ثبوت بن گیا تھا۔ اس لیے ہیرلڈ شپمین کو 7 ستمبر 1998 کو گرفتار کیا گیا، لیکن اتنے ثبوتوں کے باوجود ہیرلڈ شپمین کی فیملی کے ساتھ ساتھ ہائٹ کے دوسرے لوگ بھی اسے مجرم ماننے کو تیار ہی نہیں تھے۔ اس لیے پولیس نے مزید تفتیش کے لیے 15 اور لاشیں بھی نکالی، اور ان میں بھی وہی ڈائی مارفین کا زہر پایا گیا، جس کی بنا پر 31 جنوری سن 2000 میں ہیرلڈ شپمین کو 15 مریضوں کو قتل کرنے اور جعلی ول لکھنے کی جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ اس کے بعد بھی انویسٹیگیشن ہوتی رہی، جس سے معلوم ہوا کہ ہیرلڈ شپمین نے 1977 سے 1998 کے بیچ 250 سے لے کر 450 تک کی مریضوں کی جانیں لی تھی، جن میں اکثریت عورتوں کی تھی، اور ان سارے وکٹمز کی اوسطاً عمر 86 سال تھی۔ مطلب ہیرلڈ شپمین نے صرف بوڑھے افراد کو ہی اپنا شکار بنایا تھا، لیکن وہ ایسا کیوں کرتا؟ کیا یہ وہ اپنی ماں کی وجہ سے کر رہا تھا، یا پھر اس کے پیچھے اس کا کوئی اور مقصد تھا؟ ہر ذہن میں ایسے کئی سوال رہ جاتے ہیں، اور شاید تا قیامت تک رہیں گے، کیونکہ ایسے کئی سوالوں کے جواب دیے بنا ہی ہیرلڈ شپمین اس دنیا سے چل بسے۔ 13 جنوری 2004 کو صبح کے وقت ہیرلڈ شپمین اپنے سیل میں مردہ پائے گئے۔ اس نے بیڈ شیٹس کے ذریعے خود کو اپنے سیل میں کھڑکی کے سلاخوں سے پھانسی لگا کر خودکشی کی تھی۔ ایک وقت تک شپمین کا خودکشی کرنا بھی ایک معمہ رہا، لیکن بعد میں جیل کے ایک افسر نے بتایا کہ شپمین نے اس سے یہ باتیں کی تھی کہ اگر وہ 60 سال سے پہلے مر جائے تو اس طرح اس کی پینشن اس کی بیوی کو مل جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہے، کیونکہ شپمین کے مرنے کے بعد اس کی پینشن اس کی بیوی کو دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے سیل میٹ نے بعد میں یہ بھی بتایا کہ شپمین کی بیوی پرمروز ٹیلی فونک رابطہ بند ہونے پر اس سے ہر بار خط میں یہی پوچھتی رہتی کہ جو بھی تم نے کیا ہے سب سچ سچ بتاؤ مجھے۔ اگرچہ پرمروز نے ہمیشہ ہیرلڈ شپمین کے بے گناہ ہونے پر احتجاج کیا تھا، لیکن شاید اسے بھی آخر میں اپنے شوہر کے مجرم ہونے پر یقین ہونے لگا تھا،
اور شاید اسی ڈر کی وجہ سے کہ میری حقیقت ظاہر نہ ہو جائے ہیرلڈ شپمین نے خودکشی کر لی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ لیکن جانے سے پہلے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کہ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔